صلاة دائمة مقبولة يؤدي بها عنا حقه العظيم. چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی سیدی انت حبیبی و طبیب قلبی آمدہ سوئے تو قدسی پے درما طلبی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری صلی اللہ علیہ نبی امیہ وآلہ و صحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها وقوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله وبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمین. محترم بزرگ برات کے ساتھیوں نوجوانوں بس پردہ سماعت کرنے والی ہماری محترم ماں بھی آپ کے سامنے 60واں پارہ سورہ انعام کی 84, 85, 86, 87, 88, 89 اور 90 آیت شریفہ زبردست تلاوت کی گئی. اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت احسان رہا کہ آپ اور ہم قرآن مجید کی عظیم الشان آیتیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ہی مقام پر 18 انبیاء علیہ السلام کے اسماء گرامی کا تذکرہ فرمایا ہے. پچھلے چند ہفتوں سے ان انبیاء علیہ السلام کے واقعات جس کو قصص القرآن کہا جاتا ہے بہت ہی تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ آپ اور ہم سن رہے ہیں. آج ان انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کرنے کے اسباب اور تتمہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا غرض و غایت رہی، کیا ریزنس رہے اللہ تعالیٰ کیوں ان انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ایک ہی جگہ پر، اور دوسری آیت نبی آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اور دوسرے انبیاء علیہ السلام میں جیسا کہ آپ اور ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک ہی جگہ حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، آدم علیہ السلام کا ہے، ادریس علیہ السلام کا ہے، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا ہے.
حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے، اور سیدنا محمد رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی مختلف صورتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ اب یہاں ان انبیاء علیہ السلام کے اسماء گرامی اور ان کی فضیلتیں بیان کرنے کا مقصد کیا تھا، تتمہ کیا ہے، اس کا انفلوئنس کیا ہے، یہ آیت ہمیں آج کے درس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ۔ اس سے پہلے والی آیت شریفہ کا آخری حصے میں وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان انبیاء علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی، تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ اس کے بعد فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، یہ انبیاء علیہ السلام دراصل ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد، وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے بھائیوں میں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بعض کو ہم نے ہدایت دی اور بعض کو ہم نے چن لیا، ان کو علیحدہ کر دیا، ان کو برگزیدہ فرما لیا، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ہم نے ان انبیاء علیہ السلام کو سلیکٹ کر لیا ہے، اور نہ صرف ان کو سلیکٹ کیا بلکہ ان کو ہدایت بھی دی، کیونکہ ہر نبی اپنی امت کے لیے مشعل راہ ہوا کرتے ہیں اور ان کی شریعت پر ہی اس امت کو چلنا پڑتا ہے، اور ان کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت یافتہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم یوں ہی انبیاء علیہ السلام کو نہیں بھیجے، بلکہ اللہ کے راستے جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے اس پر وہ گامزن رہے ہیں، اور ہم ان کو کسی بھی امت میں بھیجانے سے پہلے ہدایت دے کر بھیجایا، ہم نے کیا کیا، ان کو ہدایت دے کر بھیجایا۔ جب ہم قریب 7-8 سال پہلے سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کیے تھے تو اہدنا صراط المستقیم میں ہدایت کے عنوان پر ہم نے کر دیا۔ اگر آپ حضرات کو یاد ہے تو یاد تو رہتا، کیسا بھولنا نہیں چاہیے، لیکن تو بار بار ریپیٹ اس لیے کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے بات۔ اگرچہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہم غور سے سنیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے تو بات نکلتی ہے، اور اپنے استاد کی جس سے ہم درس سنتے ہیں اس کے کلمے کو کلمے آخر سمجھ کر اگرچہ ہم غور سے سنیں، میں میری بات بتاتا ہوں کہ کئی باتیں مجھے یاد نہیں رہتی، بھول جاتا ہوں، اب ڈے بائی ڈے عمر بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اب بھی اللہ کے فضل و کرم سے وہ مسلسل 18 سال جو میں نے اپنے شہر کی خدمت میں رہا اور حضرت سے جو باتیں سنی میں نے، آج تک بھی مینوں کو باتیں یاد ہے، میں بھولتا ہی نہیں بھولتا۔ ابھی آپ تسلسل لے کر بیٹھ جائیے، میں گھنٹوں حضرت کے در سے باتیں سمجھتا ہوں، تو اثر کیوں ہوا کہ دوسری باتیں بھول جا رہا ہوں، وہ باتیں کیوں نہیں بھول رہا ہوں؟ تو جب ہم در سنتے تھے تو اتنے نماز سے اتنے کانسنٹریشن کے ساتھ سنتے تھے کہ دنیا وما فیہا سے بالکل اپنے آپ کو نکال کر اپنے استاد کے سامنے بیٹھے رہتے تھے، اور ان کے ایک ایک لفظ کو ہم اپنے ذہن سے قلب میں ایسا اتارتے تھے کہ آج اتنے سال ہونے کے باوجود بھی ان کی کوئی بات ہم بھول نہیں پائے۔ یہ تو اللہ رسول کی بات ہے، ہمیں ظاہر ہے کہ کیا کرنا چاہیے، نہیں بھولنی چاہیے۔ میں ہدایت کا جب آپ کو درس دیا تھا تو اب وہ ہدایت کے اوپر درس نہیں دیتا کیونکہ مجھے دوسری باتیں آپ کے اوپر درس کرنا ہے، پھر تھوڑا سا یاد دہانی کرتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہوں گا کہ ایک ہدایت ہوتی ہے جس کو ہدایت فطری کہتے ہیں۔ پھر یاد کر لیجیے 8 سال کے بعد موقع مل رہا ہے مجھے کہنے کا اور آپ کو سننے کا۔
ایک ہدایت ہوتی ہے ہدایت فطری، اور ایک ہدایت ہوتی ہے، ہدایت کی 3 قسمیں بیان کرتے ہیں مفسرین اکرام۔ پہلی ہے ہدایت فطری اور دوسری ہے ہدایت کسبی۔ پہلی کون سی ہے؟ ہدایت فطری، کیا کہتے ہیں؟ لکھ لینا ہدایت فطری، دوسری ہدایت کسبی، اور تیسری ہدایت وہبی۔ یہ ہدایت فطری کیا ہے؟ یہ ہدایت فطری وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کی سرشت میں، اس کے نیچر میں ڈال دیتا ہے۔ اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کے نیچر میں ہی ڈال دیتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہدایت فطری کہتے ہیں۔ اب آپ کو کیا ہے یہ نیچر میں ڈال دینا؟ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جب مرغی کا جوزہ آپ لوگ غور کرتے ہوں گے گھر میں، جب انہیں انڈے سے نکلتا ہے تو اس کو کوئی یہ نہیں بولتا کہ یہ دانہ ہے، اس کو چگنا چاہیے، اور یہ چونچ ہے، چونچ سے اس کو چگنا چاہیے، کوئی اس کو بولتا نہیں بولتا، لیکن وہ دانہ چگنے لگتا ہے۔ آپ بولیں گے نہیں حضرت اس کی امی بولتی ہوں گی، اس کو اس کی لینگویج ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتی، اس کی امی بولتی ہوں گی یہ دانہ ہے چگو ہے، ٹھیک ہے دانہ ہے چگو بولتے، لیکن ہدایت فطری یہ ہے کہ اگرچہ آپ شیر کے سامنے گھاس ڈال دیجیے وہ گھاس نہیں کھائے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے سکتا ہے، وہ گھاس نہیں کھائے گا۔ اور اگرچہ کسی دوسرے جانور کے سامنے جو گھاس کھاتا ہے گوشت ڈال دیجیے تو گوشت نہیں کھائے گا۔ تو یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، اس کو کہتے ہیں ہدایت فطری کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، بہت ساری مثالیں ہدایت فطری۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت فطری بندے کو دے دیتا ہے تو اس کے لیے پھر دوسری چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے۔ اور دوسری ہدایت ہوتی ہے ہدایت کسبی۔ کسب کہتے ہیں محنت مشقت کو، اسٹرگل، قرآن مجید کا پڑھنا، علم حاصل کرنا، سنتوں پر عمل کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، اچھے بننا، برائیوں سے بچنا، نیک صحبت میں رہنا، برے صحبتوں سے بچنا، عقل حلال کمانا، عقل حرام سے بچنا، اور جو ذرائع عقل حرام کے ہے، حرام کمانے کے ہے، اس سے دور رہنا، یہ سب ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی محنت سے کرتے ہیں۔ بھی بچوں کو پالنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، خود اپنے صحت کی دیکھ بھال کرنا، ان تمام باتوں کو ہدایت کسبی کہا جاتا ہے۔ علم کا حاصل کرنا، یہ ہدایت کسبی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت ہو رہی ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی محنت اور مشقت کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ اقبال نے کہا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے سامنے، تو اب وہ تھوڑا سا نم ہونا ہے، اگرچہ وہ تھوڑا سا نم ہو گئے تو یہ پھر مٹی کیا ہے؟ یہ زرخیز ہے بہت، آپ جو چاہے اگا لیجیے اگ جاتا ہے، تھوڑی سی نمی ہونا ہے۔ آپ کے پیر گھروں سے مسجد کی طرف اٹھنا ہے، بس مسجد آئیے بھی مت، لیکن مسجد کی طرف اٹھ جائیے، تھوڑی سی جستجو کیجیے، پھر اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے پیروں کو مسجد کے تک اور مسجد کے اندر تک لا دے۔ اس کو کہتے ہیں محنت کرنا، جستجو کرنا، اور وہی محنت کرنے جستجو کرنے والے ایگزام میں پاس ہوتے ہیں جو اسٹڈی اچھی کرتے ہیں۔ نقل مارنے سے بچہ پاس تو ہو جاتا لیکن قابلیت پیدا نہیں، کیا ہوتی؟ قابلیت پیدا نہیں ہوتی۔ نقل مارنے کی بات یاد ہے، بچے کالج میں نقل مارتے تھے اور ہم لوگوں کو ذرا نقل پر شاپ ہو جاتے، بعض اوقات تو بچے روم چینج کرا دیتے تھے، صاحب ہو نکالو صاحب دوسرے روم میں لے جاؤ، تو سختی برت۔ اب ہم کو سمجھاتے تھے بیٹا تم
تو تم پاس تو ہو جائیں گے لیکن قابلیت کہاں سے آئیں گی؟ تو ہمارے بچے بھی ہمارے سے 2 ہاتھ آگے ہے. ہمارے بچے بولتے تھے سر قابلیت کس کو ہونا ہے؟ ڈگری لے کے سعودی کو جانا ہے جاب کر لیں. آپ کی پڑھانا، آپ کی قابلیت، آپ کا یہ سب نہیں چاہیے. اس کو کیا کہتے ہیں اصطلاح میں؟ اصطلاح قرآن میں، حدیث میں اس کو کہتے ہیں ہدایت کسبی کہتے ہیں، جس میں بندے کو کسب کے ساتھ آپ جو ہے نمازی، آپ کے درجات بلند ہونا ہے، آپ کے درجات بلند ہونا ہے تو آپ کو ایکسٹرا آرڈنری تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گا. اور وہ ایکسٹرا آرڈنری محنت کا نام ہے نوافل. ایکسٹرا آرڈنری محنت کا کیا نام ہے؟ نوافل ہے. آپ نوافل کے ذریعے سے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ نیکیاں کما کر سب سے اوپر جا سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کسب. یہ ہدایت کسبی ہے. اس کے بعد ایک بڑے اونچے والی ہدایت ہوتی ہے، اس کو ہدایت وہبی کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ جن کو پیغمبر، نبی اور رسول کہا جاتا ہے، ان کو یہ ہدایت دیتا ہے. اس ہدایت کے لیے کسی کے سامنے زانوے ادب طے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کے سامنے پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی کتاب کا مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور یہ بلند و بالا درجے والے لوگ ہیں جن کو انبیاء علیہ السلام اور رسول کہا جاتا ہے. یہ ہم سے بہت اونچے لوگ. اب یہ تینوں ہدایتوں میں سے میں آپ کا ذہن اس لیے کھولنا چاہا کہ تینوں ہدایتوں میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے تو یہ تینوں ہدایتوں میں سے یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی کون سی ہدایت مراد ہے؟ 3 ہدایتیں ہیں. 3 ہدایتوں میں سے پہلی ہدایت کا نام کیا ہے؟ ہدایت فطری. یہ زور سے بولو. فطری. یہ کلاس ہے، وہ نہیں ہے 16 بیان کا درس. کیا ہے یہ درس؟ پہلی ہدایت کیا ہے؟ ہدایت فطری. دوسری ہدایت کسبی. تیسری ہدایت وہبی. اب یہاں جو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کون سی ہدایت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے؟ ہدایت وہبی. کیونکہ تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اور انبیاء علیہ السلام کو وہ تو فطرتاً نیک ہوتے ہی ہیں، لیکن ان کو کسب کے ذریعے سے، محنت کے ذریعے سے کوئی چیز حاصل کرنی نہیں پڑتی. ان کو وحی کے ذریعے سے تمام علم، خاص طور سے علم اللہ تبارک تعالیٰ وحی کے ذریعے سے ان کو اتنا علم دے دیتا ہے کہ ان کو کوئی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا یہاں پر ہدایت سے مراد ہدایت کسبی بھی نہیں ہے، ہدایت فطری بھی نہیں ہے، بلکہ ہدایت وہبی ہے جو خاص مخصوص اس کے لیے ہے وہ انبیاء علیہ السلام. تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انبیاء علیہ السلام کو کیا دی ہے؟ ہدایت. کیوں دی ہدایت؟ انبیاء علیہ السلام کو ہدایت کیوں دی؟ اس لیے دی کہ ایک قوم کو اور ایک ملت کو ان کے پیچھے چلانا ہے. ایک نبی کو ہدایت دی اللہ تعالیٰ، کوئی بھی، اور اتنوں کے تذکرہ سے، تو ان کو ہدایت کیوں دی؟ سوال میری طرف سے یہ کہ ان کو ہدایت کیوں دی؟ ان کو ہدایت اس لیے دی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ایک قوم ہے جو اس نبی کی امت ہو. ایک قوم ہے جو اس نبی کی امت ہوگی، اور اس امت کی ہدایت کے لیے اس امت کے نبی کا ہدایت یافتہ ہونا ضروری ہے. اس لیے قرآن کافروں نے پوچھا
کہ اللہ تبارک تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں بنایا؟ فرشتوں کو بنانا تھا، فرشتوں کو نبی بنانا تھا۔ قرآن مجید میں آپ سن چکے ہیں، ملائکہ کو نبی بنانا تھا، جنات کو نبی بنانا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب دیا کہ ایسے سمجھو اس کو ایک عمل کرو، اللہ تعالیٰ کا تم پر اتنا بڑا فضل و احسان ہے، لقد من اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے تم پر کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تم میں سے ہی نبی بناتا ہے۔ اگرچہ دوسری جنس سے اگرچہ نبی بنائے گا تو تمہارے لیے اس نبی کی ابتدا مشکل ہو جائے گی۔ نہیں، نبی کی ابتدا کیا ہو جائے گی؟ مشکل ہو جائے گی۔ اور نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ ایک قوم جو ان کی ملت اس کی رہبری کرے، تو امیر کاروان ہوتے ہیں، سارے کا سارا کاروان ان کے پیچھے جانا ہوتا ہے۔ اگرچہ انبیاء علیہ السلام جو ہدایت سے بالکل تیار رہیں گے تو ان کے لیے، ان کی امت کے لیے رہبری کرنا آسان ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام کو بطور خاص کون ہدایت دیتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت ہے، تاکہ وہ امت کے ان کے رہبر رہیں، رہنما رہیں۔ امت کی رہبری اور رہنمائی کسی بھی نبی کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے۔ اولین ذمہ داری ہر نبی کی، ہر استاد کی اولین ذمہ داری کیا ہے؟ ہر استاد کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے شاگردوں کو وہ علوم سکھائیں جو خود بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ نہیں، دنگل میں گئے استاد، دنگل کے استاد کیا کرتے ہیں؟ جو کچھ ان کو آتا نا، بہترے وغیرہ وہ سب اپنے شاگردوں کو بتاتے۔ مگر مشہور یہ ہے دنگل کے بارے میں کہ دنگل کے پہلوان صاحب بھی 99 پینترے بتا کے ایک پینترا اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ایک پینترا کیا کرتے؟ کبھی اپنے شاگردوں کو نہیں بتاتے۔ کئی کو نہیں بتاتے کہ کبھی بھی کوئی شاگرد نکل گیا، استاد کے مقابلے میں آ گیا تو استاد کیا کرتے؟ اور یہ جو سبجیکٹ ہے ہمارا قرآن حدیث کا، یہ جو علماء ربانین ہیں، یہ جو اساتذہ ہیں، جو شیوخ ہیں، یہ پیر و مرشدین ہیں، وہ 99 باتیں آپ کو بتا کے ایک بات اپنے پاس نہیں رکھتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں 100 کی 100 باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ کوئی بات اپنے پاس چھپا کے نہیں رکھتے، کوئی بات اپنے پاس چھپا کے نہیں رکھتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، اور بلکہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے، ہم کو اچھا سمجھایا گیا کہ استاد میں ابا میں، ابا بولے تو والد صاحب بولے تو فادر، فادر بولے تو ڈیڈی۔ یہ بات اور بچوں کو ایک ایک لفظ بولے تو نہیں، جو ابا کو ڈیڈی بولنے کے عادی دیتے نا، ان کو والد صاحب ہے کیا بولے تو والد صاحب۔ ادھر آ گئے، آپ کا اسم گرامی نہیں معلوم، کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ اس آتے اب جو بچے ڈیڈی بولیں گے نا، تو ڈیڈی بولے تو سمجھ میں آتا نہیں۔ اب ان کو بابا بولو، ابا جان بولو، آپ بولے والد، نہیں سمجھ میں۔ سب میں بلا کے ایک ہی لفظ کے کئی مترادفات ہیں، وہ سب آپ لوگوں کو یاد دلا دیا۔ اور سب سے اچھی بات کیا ہے معلوم؟ یہ فادر، ڈیڈی، پتا جی، یہ وہ سب بولنے کے بجائے ابا جان، ابو، کیا بولا؟ ابا جان، ابو، بابا، بزرگی کا سیوا ہے بابا، ایسے الفاظ ہیں، بابا، بابا جان، امی، امی جان، مما، موم،
الشان شخصیت ہے ہماری امی؟ نہیں، اتنی عظیم الشان شخصیت ہے کہ ان کے مقابلے میں دنیا کی کوئی خاتون ہم ان کے پیرل لا کے پیرا ہی نہیں کر سکتے۔ ماں کی ایسی عظمت ہے کہ اتنی خداور شخصیت ہے ہماری ماں کہ ان کے سامنے ہم کوئی دوسری پیرل شخصیت لا کے رکھ ہی نہیں سکتے، اور اتنی خداور شخصیت کو ہم کٹ شارٹ کر کے موم کر کٹ کر شخصیت کو کیا کر رہے ہیں، کٹ کر کے کیا کر رہے ہیں، موم کر۔ تو میں آپ نوجوانوں کو سمجھا رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بطور خاص کیا کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے تاکہ وہ اپنی امت کی ہدایت کریں، اور یہ ان کی جو ہدایت ہوتی ہے وہ کون سی ہدایت ہے، وہ ہدایت وحی، جو راست اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو ہدایت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں یشاء من عبادی، اور اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ اب آپ بولیں گے حضرت جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کیوں نہیں دیتا؟ ابھی سورہ فاتحہ میں آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا ہمیں صراط المستقیم کی ہدایت دی نہیں؟ تو آپ کا سوال ایسا رہتا کہ حضرت اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو ہدایت دیتا ہے اور سب کو ہدایت کیوں نہیں دیتا؟ پھر اس کے بعد الف لام میم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقین کو ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ دونوں کو اگر آپ ملائیں تو آپ کو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جہاں تک ہدایت کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو ہدایت دیتا ہے جن کی طبیعت میں تھوڑی سی ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔ پوائنٹ اچھی طرح سے آ رہا ہے۔ جن کی طبیعت میں، تو جن کی طبیعت میں مطلب یہ ہے کہ ان کو پہلے ہدایت فطری اچھی طرح سے ہونا ہو، کہ فطرت میں خود ہدایت ہونا، ان کی تربیت ہونا، ان کی نگرانی ہونا، ان کی نگہبانی ہونا، تو ان کی طبیعت میں نکھار آتا، ادب آتا، تمیز آتی، تہذیب آتی، دینداری آتی، دینی مزاج آتا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رغبت پیدا ہوتی۔ بچے طبیعت میں ہم تھوڑا سا اچھائی لا دیں تو ہو جا سکتا ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ تو ایسی آیتوں سے آپ گھبرائیے مت، پریشان مت ہو جائیے۔ قرآن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کی طبیعت میں تھوڑی سی بس، جس کی طبیعت میں تھوڑی سی ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت پہ لگاتا ہے۔ تو تھوڑی سی بہت زیادہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ مسجد میں درس سننے آنے کے لیے صرف اپنے گھر سے سیدھا پیر باہر ڈالیں، بس آپ کا اتنا ہی کام، اور یہ نیت کر لیجئے کہ میں مسجد جا کر درس سنوں گا باقی اللہ، اور بالکل ڈیفینیٹلی یقین مانیے اللہ تعالیٰ کا ایک ایک قدم جو مسجد کی طرف نہیں آ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ خود بخود مسجد کی طرف ڈالا، کیونکہ جو پہلا قدم آپ کا مسجد میں جانے کی نیت سے اٹھ جانا چاہیے تو باقی کا سب ٹھیک ہو جاتا۔ یہاں آنے کے بعد بھی دل لگتا، بے چینی نہیں ہوتی، شیطان ستاتا بھی نہیں، ہونا بھی نہیں آتے، دل گھبراتا بھی نہیں۔ بہت سارے لوگوں کا دل گھبراتا اللہ کی محفل میں بیٹھ، شیطان بیٹھنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بندوں کو اور ہدایت دیتا ہوں، تو کیا مطلب ہے کہ جس میں ہدایت حاصل کرنے کی تھوڑی سی صلاحیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبَطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگرچہ وہ شرک کرتے ہیں تو گویا کہ وہ اپنے اعمال کو ہی ظاہر کرتے ہیں۔ بہت سمپل بات ہے، کوئی آپ کو زیادہ سمجھانا نہیں۔ اگرچہ وہ شرک کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، وہ اپنے اعمال کو ضائع کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ شرک سے نکل کر اسلام میں داخل ہو جائیں تو ان کا وہی عمل، غور سے سنو، ان کا وہی عمل جو حالت شرک میں وہ کیا کرتے تھے،
اب ان کا وہ عمل اب نیکی میں بدل گیا. سمجھ میں آیا؟ میاں تو میاں بدل گیا 10 مرتبہ. سمجھ میں آیا؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے آیت شریفہ کا کہ حالت شرک میں ہے. کیا ہے؟ حالت شرک میں ہے. اسلام میں داخل نہیں ہوئے, حالت شرک میں ہوتے ہوئے اچھے کام کر رہے. اچھے کام کا مطلب کیا ہے؟ اب سمجھ میں آتا. راستے سے جا رہے تھے, پتھر تھا, ہٹا دیا. مشرک دواخانے کھول دیے, وزیر خانے کھول دیے, روزانہ کئی لوگوں کو کھانا کھلا رہے, کپڑے پہنا رہے. اچھے کام ہے نہیں ہے نا؟ پھر اتنا ثواب نہیں مل رہا جتنا آپ کو مل رہا. انہوں راستے سے جاتے آتے پتھر ہٹا دیے تو ان کو 10 نیکیوں کا ثواب نہیں مل رہا. حالانکہ عقل سے سوچے تو ملنا چاہیے. نہیں, ان کو کیا ہے؟ ملنا چاہیے, لیکن ان کو اس لیے نہیں مل رہا. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وائی بیکاز کہ ولو اشرکو, کہ ان کے جو انہوں اپنے دانش میں نیک عمل سمجھ رہے ہیں, لیکن ان کا نیک عمل بحالت شرک ہو رہا. شرک کی حالت میں نیک عمل ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کا نیک عمل نہیں رہا, بلکہ ان کے نیک عمل ما کانوا یعملون, ان کو علم ہی نہیں ہے کہ ان کے نیک عمل جو کر رہے ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں. اس کی وجہ سے شرک کی وجہ اس کی وجہ سے ضائع ہو رہے ہیں, شرک کی وجہ سے. اور یہاں پر وہی ایک آدمی جو اتنے بڑے بڑے دواخانے نہیں چلا, خیر خیرات نہیں کرتا, دولت مند نہیں ہے, غریبوں کو کھلاتا پلاتا بھی نہیں, خود کا پلنا مشکل ہے, لیکن راستے سے جاتے ہوئے اگرچہ پتھر راستے سے ہٹا رہا ہے تو اس کو کتنے نیکیاں مل رہے ہیں؟ ان کو 10 نیکیاں مل رہے ہیں, اس کو 10 نیکیاں نہیں مل رہے ہیں. کیوں نہیں مل رہے ہیں؟ انہیں شرک نہیں کر رہا, انہیں اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس کی ایک ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا سے کئی ہزار گنا بڑھ رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ خامخواہ کے نیک کام کو نیک کام سمجھ کے کر رہے ہیں, جبکہ تم اشرکو, جبکہ تم مشرک. اور حالت شرک میں لاکھ کام اچھے کرو, لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ کام معتبر نہیں ہو سکتا. اولئک الذین, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ, یہ وہ لوگ ہیں. کون سے لوگ؟ تتمہ, اللہ تبارک تعالیٰ کیوں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا؟ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمایا اولئک الذین, یہ وہ لوگ ہیں. یہ وہ لوگ سے مراد کون ہے؟ یہ جو انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آپ پچھلے ہفتوں سے سن رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. سن رہے ہیں؟ اولئک الذین, یہ وہ لوگ ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ, جن کو ہم نے کتاب دی. جن کو داؤد علیہ السلام کو کون سی کتاب دی اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ زبور. موسیٰ علیہ السلام کو توریت, عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی, حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید. یہ تو 4 کتابیں ہیں. اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں, سابقہ انبیاء علیہ السلام, کیونکہ سب کا تذکرہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ انبیاء ہیں جس کا تذکرہ کئی ہفتوں سے آپ سن رہے ہیں. یہ وہ انبیاء ہیں جن کو ہم نے عطا کی ہے. کیا عطا کی؟ کتاب عطا کی. ان کو ہم نے کتاب عطا کی. بات قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا, غور سے سوال میں بھی آدھی اسٹڈی رہتی.
کتنے انبیاء کا تذکرہ ہے غلام میں قرآن مجید میں؟ شروع 26، یہاں پر 18، تو وہ پورے ملا لیجیے 26۔ بعد میں سے صرف نبی ہیں، بعد صرف نبی ہم کو اللہ تعالیٰ کتاب نہیں دیا، لیکن ان ٹوٹیلٹی انبیاء اور رسولوں کا تذکرہ ہے۔ تو میرا سوال غور سے سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان انبیاء علیہ السلام کو کتاب دی۔ کیا دی؟ کتاب دی۔ اور میں سوال ابھی پوچھنا، اس کو کمپلیٹ کروں تاکہ آپ کے ذہن میں جواب ہو۔ والحکمہ، اور ہم نے حکمت دی۔ کتاب دی اور حکمت دی۔ کتاب کے ساتھ جب بھی قرآن مجید میں حکمت کا لفظ آئے گا تو کتاب میں موجود احکامات مراد ہوں۔ کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت کا جب لفظ آئے گا تو اس کے معنی کیا ہوں گے کہ کتاب میں جو موجود مذکور احکامات ہیں، جس کو ہم آپ کیا کہتے ہیں؟ شریعت کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کے احکامات اور قرآن کے احکامات کو کیا کہتے ہیں؟ ملا کر شریعت کہا جاتا ہے۔ شریعت کی تعریف ہی یہ ہے۔ جب جو کوئی آپ سے پوچھے شریعت کیا ہے تو آپ ان کو سمجھائیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کے احکامات اور پھر قرآن مجید کے احکامات کو شریعت کہا جاتا ہے۔ تو حکمت سے مراد شریعت، اور شریعت سے مراد کتاب میں موجود احکامات۔ اور بعض احکامات ایسے ہیں جو کتاب میں موجود نہیں ہے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے، تو وہ بھی شریعت، وہ بھی کیا ہے؟ شریعت۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ والنبوہ، اور ہم نے ان کو نبوت عطا۔ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں رسالت، ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نبوت۔ تو رسالت کے معنی یہ ہے جتنے رسول ہیں وہ صاحب کتاب ہیں، جتنے رسول ہیں وہ صاحب کتاب ہیں، اور جو رسول نہیں ہیں یعنی صاحب کتاب نہیں ہیں لیکن نبی ہیں، تو ان کے لیے کیا لفظ استعمال کریں گے ہم؟ نبوت کا۔ ایک نبوت ہو گئی ہے، رسالت ہو گئی۔ لیکن جو رسول ہوتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی نبی ہوتے ہیں، لیکن جو نبی ہوتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی رسول ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ رسول وہ ان ذات مطہرہ کو کہا جاتا ہے جو بطور خاص جن پر اللہ تعالیٰ کتاب نازل کرتا ہے۔ یہ تو اس کا خلاصہ ہے۔ اب میرا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کو کتاب عطا کی۔ کتاب، ذالک الکتاب کہاں ہے؟ یہ سورہ بقرہ کے شروع میں ذالک الکتاب، وہاں پر بھی کتاب کا تذکرہ ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے کتاب عطا کیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو کتاب نازل نہیں ہوئی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام پہ توریت نازل ہوئی تھی۔ توریت اللہ تعالیٰ کی جانب سے بشکل کتاب پورے کا پورا تختیاں لکھی ہوئی نازل ہو گئی، سمجھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو پوری قرآن مجید وحی کے ذریعے نازل ہوئی، سمجھے؟ وحی کے ذریعے نازل ہوئی، لیکن بارہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب، اور کتاب آپ اس کو کہتے ہیں جو لکھی بھی ہوتی ہے، جو مجلد ہوتی ہے، جو اسکرپٹ میں ہوتی ہے۔ کیا میں ہوتی ہے؟ وہ اسکرپٹ میں ہوتی ہے، ان رائٹنگ ہوتی ہے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کتاب کہتے ہیں۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے، چھوٹا سا، بالکل طالب علموں کے جیسا سوال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے ذریعے سے پورا قرآن مجید نازل ہوا، پورا قرآن مجید نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو کئی جگہ کتاب کا،
کئی جگہ کتاب کا قرآن مجید میں، جبکہ وہ کتاب کی شکل میں نہیں تھا، وحی کی شکل میں تھا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب قرآن مجید وحی کی شکل میں نازل ہوا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کتاب کیوں کہا؟ اور یہ جواب وہ لوگ ضرور دے سکتے ہیں جو ہم سے اس مسجد میں الف لام میم ذالک الکتاب کی کتاب کی تفسیر سنیں۔ کتاب کی شکل میں جواب صحیح ہے، تھوڑا سا اچھا انداز اور نہیں، یہ تو بہت ہی طرح ڈیسائڈ دا سبجیکٹ ہو۔ خیر پریشان ہو گیا کہ 10 منٹ تھوڑا سا ریسک لینے کے لیے تھوڑا سا پوچھ لیتا ہوں۔ ہاں، آپ کو ایگزامن کرنا نہیں ہے، کیونکہ میں یہاں پر پیسے کا ایگزامینر نہیں ہوں، میں یہاں پر آپ کے خدمت گزار کے طور پر میں کون ہوں؟ آپ کا خدمت گزار ہوں، آپ کا استاد نہیں، اپنی خدمت کے لیے یہاں پر بیٹھتا ہوں۔ بات اصل یہ ہے کہ قرآن مجید کو کتاب کو یہ بعد میں بنی، کس کے زمانے میں بنی کتاب؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ کتاب کی شکل میں آئی ہے، لیکن جب بھی تذکرہ ہے اس میں کتاب کا نام ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ لوح محفوظ میں قرآن مجید وہاں پر لکھا، جہاں پر لوح محفوظ میں ساتویں آسمان پر لوح محفوظ ہے، اور لوح محفوظ کتاب ہے جس میں قرآن مجید لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب کہا، اس کو کیا کہا؟ کتاب کہا۔ یہ تو ہے وہی، لیکن کتاب اس لیے کہا اللہ تعالیٰ نے کیونکہ یہ لوح محفوظ میں کتاب کی شکل میں موجود ہے، اس لیے کتاب کہا۔ اب اللہ تعالیٰ اللہ کو غیور ہے۔ اب دوسری وجہ، ایک وجہ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کتاب کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ قرآن مجید کہاں پر محفوظ ہے؟ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، ساتویں آسمان پر ایک کتاب ہے، اس میں قرآن مجید لکھا ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب کہا۔ لوح کے معنی تختی ہے، لوح کے معنی کیا ہے؟ تختی ہے، اور دل کو بھی لوح بولتے ہیں وہاں پر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو پہلے سے ہی کتاب کہتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا ریزن یہ ہے کتاب کہنے کا، کیونکہ کہنے والا علام الغیوب ہے۔ کہنے والا کون ہے؟ علام الغیوب ہے۔ اگرچہ کوئی دوسرا بولتا تو آپ پکڑ لے سکتے تھے، آپ کوئی کتاب بولے نہیں، بولنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس لیے کتاب بول رہا ہے کہ اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جا کے کتاب کی شکل اختیار بعد میں اختیار کر لے گی، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی اس کو کتاب کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے علم پر کیا ہے؟ دلیل ہے۔ صحیح ہے، میں بول رہا صحیح دکھ رہا نہیں، ذرا غلط دکھ رہا، صحیح دکھ رہا، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کتاب کہتے ہیں۔ اور اس کو کتاب اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اب اس کو بائنڈنگ سے نکال دیجیے۔ آپ کے ذہن میں یہی ہے نا، بک من، اس میں پیجز رہنا اور اس میں لکھا ہوا، یہی ہے نا آپ کے ذہن میں۔ کتاب کے ذہن، کتاب بولتے ہی ذہن میں ایک چیز ہے کہ اوراق کا مجموعہ ہونا اور اس میں لکھا ہوا رہنا۔ لیکن اگرچہ اب آپ بولیں گے نہیں حضرت یہ ذرا ٹھیک نہیں دکھ رہا، اور سمجھیں تو، اور اس کی گہرائی میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اس لیے کہہ رہا ہے کہ کتاب بنتا ہے کتبہ سے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ لکھے جانے والی یہی کتاب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سے ہی کتاب کا نام دیا۔
اور کتاب کے ایک معنی پڑھنے کے بھی ہیں. آپ اس کو بھی نکال انہیں ذرا یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا, اس کو بھی نکال. اب آخری بات آپ کو تو ماننا ہی پڑے گا ہر لحاظ سے, وہ کیا ہے کہ کتاب اور کتبہ کے معنی پڑھنے کے. کتاب کو کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ کتاب پڑھی جاتی ہے. نہیں, کتاب کو, بک کو کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ کتاب پڑھی جاتی ہے. تو قرآن مجید کو بھی کتاب اللہ تبارک تعالیٰ اس لیے فرمایا کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب. تو اب یہ تو معنی سمجھ میں آ گئے. تو اللہ تعالیٰ صحیح فرما دیا, ایک دم سے ہمارے عقل کے مطابق فرما دیا کہ یہ کیا ہے, کتاب ہے. تمام معنوں میں اب ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ قرآن مجید کو کتاب کیوں بولا ہے. پہلی بار لوح محفوظ میں محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے, غیب کی تمام باتوں سے واقف. اللہ کو معلوم تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ قرآن مجید مجلد ہو جائے گی اور تمام صحابہ ممالک میں اس کو تقسیم کر دیا جائے گا. اور اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ سب سے زیادہ لکھے جانے والی چیز ہے, اس واسطے اس کو کتاب کہا. اور اس لیے بھی اس کو کتاب کہا کہ یہ ساری کائنات میں, ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا, کتاب. سمجھ میں آ رہا ہے. آخری کیوں ہے دی اینڈ انفرنس. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن يَكْفُرْ, اب جو اس کتاب کو نہیں مانے گا, انکار کرے گا, کفر کرے گا. کفر کے معنی کیا ہے, انکار کرے. اور جو نہیں مانے گا اور جو انکار کرے گا, کافر کو بھی کافر اس لیے کہتے ہیں, بولتے کافر کے کافر, کتاب کا انکار کیا, جی کتاب کا انکار, قرآن شریف منکر بولیں گے, اس کو شرک کا مشرک بولیں گے. ہاں, کافر کو کافر اس لیے بولتے ہیں کیونکہ کافر کیا کرتا ہے, حق کو چھپاتا ہے, حق کو چھپاتا ہے. اسی سے کفارہ, اسی سے کیا ہے, کفارہ میٹنا, اسی سے کفارہ ادا کرتے ہیں. کفارہ بھی کفر سے. اور کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ وہ حق کو چھپاتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ دین اسلام حق ہے, مانتا نہیں, چھپاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا, اور جو اس کو نہیں مانے گا, انکار کرے گا, تو هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّا يَئِسُ بِهَا بِكَافِرِينَ, تو کوئی حرج نہیں, کوئی پرواہ کی بات نہیں. ایسے ہم نے ان چیزوں پر ایسی قوم کو مقرر کر دیا ہے جو ان چیزوں کا انکار کرنے والی نہیں ہے. وہ کون سی قوم ہے, وہ مسلمان. کافروں کے مد مقابل میں مسلمان ہی ہوں گے نا. اب کافر کیا کر رہے ہیں, کافر انکار کر رہے ہیں, نہیں مان رہے ہیں, کفر کر رہے ہیں, چھپا رہے ہیں, معلوم ہے ان کو یہ حق ہے نہیں. قرآن نے ایک جگہ کہا, کبھی حال حال میں پڑھے یہودیوں کے بارے میں, کہ آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو پہچانتا, جیسا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے, ایسا یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں, لیکن ماننے سے انکار کر رہے ہیں. ماننے سے کیا کر رہے ہیں, انکار کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کافر ہو, کفر کر, انکار کر رہے, مان نہیں رہے. فقط وکلنا بہا قوما, اور اگرچہ تم نہیں مانو گے تو کہ اللہ کا دین ختم ہو جائے نہیں, بلکہ ارشاد فرمایا کہ ہم ایسے لوگوں کو لے کر آئیں گے بہا بکافرین. تو اب یہ کفر کے مد مقابل میں کیا ہو جائے گا, قبول کرنا. یہ لوگ انکار کر رہے ہیں نا, تو انکار کرنے والوں کے اپوزٹ, انکار کا اپوزٹ کیا ہے, قبول نہیں. سمپل اردو میں بھی ہے نا, انکار کرے تو اس کا اپوزٹ کیا ہے, قبول.
قبول نہیں کر رہے ہیں آپ تو اس کا مطلب کیا نکلتا؟ انکار کر رہے ہیں. اب یہ کافر جب قبول نہیں کر کے انکار کر رہے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اگینسٹ میں ایک قوم کو لے کر آؤں گا جن کی صفت کیا ہوں گی؟ وہ تمہارے اپوزٹ ہوں گے. تم انکار کر رہے ہیں تو تسلیم کریں گے. سبحان اللہ. تم انکار کر رہے ہو تو وہ کیا کریں گے؟ تسلیم کر رہیں گے. اور ان کے تسلیم کرنے کی وجہ سے ان کو مسلمان کہا ہے. مسلمان کے معنی یہ تسلیم کرتا ہے، قبول کرتا ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ میں ایسے لوگوں کو لے آؤں گا. کون لوگ ہیں یہ نہیں ماننے والے؟ مکے والے ہیں، مکے کے قریش. مدینے میں جب اسلام آیا تو وہاں پر مکے میں اسلام کو تھوڑی راحت تھی. مخالفتیں بہت تھی، تکلیفیں بہت تھیں 13 سالہ زندگی میں، لیکن مخالفت کم تھی، تکلیف بہت. کیوں کہ مکے میں ایک ہی قوم آباد تھی، وہ تھی مشرک قوم. کافر اچھا تھا اسلام. مشرک کافر بولے نہیں مانتے ہم اسلام. وہ دشمن بہت اچھا رہتا ہے جو آپ کے سامنے آ کر کہہ دے نہیں مانتا. تو اس سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو بڑی سہولت ہے کہ اس سے کیسا مقابلہ کرنا چاہیے. اب مدینے میں کیا ہو گیا کہ جب اسلام مدینے میں آیا تو مدینے کی 10 سالہ زندگی وہ کہ رہتی تب قیامت تک یہ 10 سالہ زندگی انقلاب برپا کر دیا ہے. کتنے سال میں؟ 10 سال میں رہتی دنیا تک کے لیے انقلاب ہے. 10 سال 313 صحابہ جنگ بدر میں تھے اور جنگ تبوک میں 10,000 صحابہ. کتنے؟ 10,000. جب فتح مکہ ہوا اور جب فتح مکہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکے میں داخل. کتنا وقت گزرا؟ 2 ہجری میں جنگ بدر، 8 ہجری میں مکہ فتح. تو بیچ کے کتنے سال ہوئے؟ 6 سال میں کتنے لوگ؟ 10,000. جبل رحمت کے سامنے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے دن، تو جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمع غفیر اور لوگ جیسا کہ قرآن نے کہا کہ جاؤ در جاؤ اسلام میں داخل، جاؤ در جاؤ. یہ کوئی آسان کام نہیں. مورخین نے لکھا کہ جبل رحمت کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سننے والے لوگ ابھی کتنا وقت گزرا؟ 2 سال. 8 سال میں 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور پھر 9 ہجری کے آخر میں 10 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا. ایک ہی حج کیا آپ نے ساری زندگی، 4 عمرے کی. 4 عمرے کی اچھی طرح سے یاد کرنا. اور حج کتنا کیا؟ اس لیے پیسے والوں پر کتنے مرتبہ حج فرض ہے اور باقی جتنے مرتبہ بھی کریں گے وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ نفل ہو جائے گا. مورخین نے لکھا کہ 1,24,000 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمع غفیر تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، کہ آپ دیکھیں گے کہ دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی پیشن گوئی صحیح ثابت. یہ کوئی آسان انقلاب نہیں، رہتی دنیا تک کے لیے انقلاب برپا کر دیا آپ نے پاس. تو تتیمے کے طور پر آپ کی خدمت ہے میں عرض کر رہا ہوں اولئک الذین ہدی اللہ فبہداہ مقتدی. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سابقہ انبیاء علیہ السلام ہیں آپ ان کی اقتداء کیجیے. آپ ان کی کیا کیجیے؟ اقتداء کیجیے.
یہ بہت ہی کمال کا جملہ ہے آپ کیا کیجئے؟ اقتدا کیجئے، ان انبیاء علیہ السلام کی اقتدا کیجئے۔ اقتدا کے معنی ہے طریقے پر چلیے۔ ختنہ کا طریقہ کس کا ہے؟ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری سنتوں پر عمل کیا کرتے ہیں، اس لیے آپ کی سنت میں حج اس کی سنت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، بی بی ہاجرہ کی، یہ ان اسلاف کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے طریقے پر چلیے۔ کیوں چلیے؟ سوال یہ، آپ ان تمام انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر چلیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں فرما رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آپ یہ انبیاء علیہ السلام کا جو تذکرہ ہوا ہے، ان انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر آپ چلیے۔ کیوں چلیے؟ کہ ہر نبی کی ایک صفت رہی ہے، آپ نے سنا۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے واسطے آپ ایوب علیہ السلام کا قصہ سنیں، واقعہ سنیں۔ کون سے نبی کا قصہ سنیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ چلو ویری گڈ۔ تو اس کا مطلب بیچ میں کوئی ٹائپ سن رہے ہیں، کلاس میں نہیں ہے ہمارے، خیر کوئی بات۔ اب اگرچہ کوئی ایوب علیہ السلام کا قصہ سنیں گے تو ایوب علیہ السلام کی زندگی صبر کا معراج، صبر کی انتہا ہے، سمجھیے نہیں؟ صبر کی کیا ہے؟ انتہا ہے۔ ایسی اتنے 18 انبیاء علیہ السلام کے مکمل واقعات ہم نے آپ کو سنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کی زندگی آنے والی امتوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہر نبی کی امت میں ہم نے ایک بات آپ کو بتا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ ان تمام انبیاء علیہ السلام کے تقلید کیجیے، اقتدا کیجیے، ان کے راستے پر چلیے۔ کیوں چلیے؟ اس لیے چلیے کہ آپ کی جو امت ہے وہ تا قیامت تک کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ اب آپ ہی آخری نبی ہیں، آپ ہی آخری رہنما ہیں، آپ ہی آخری امیر کارواں، لہذا آپ کی سیرت مبارکہ کیا ہے؟ آپ کی سیرت جو آپ کے مکارم اخلاق جو ہے، آپ کی سیرت مبارکہ جو ہے وہ بالکل اکمل ہونی چاہیے۔ نہیں کسی نبی کو آپ نے دیکھا کہ کوئی چیز ان میں آ گئی تو کوئی چیز ان سے چھٹ گئی، کوئی چیز ان میں آ گئی تو کوئی چیز ان سے چھٹ گئی۔ بولنے کی باتیں نہیں رہتی، لیکن آپ کے علم لانے کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں کہ کئی انبیاء علیہ السلام ایسے بھی ہیں، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ حج نہیں کیے۔ وہ کیا کیے؟ حج نہیں کر سکے، موقع نہیں ملا زندگی میں حج کرنے کا، ان کو زندگی میں حج کرنے کا موقع نہیں ملا۔ تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پوری ایک اکمل سیرت ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا کہ آپ کی سیرت میں کسی قسم کی کجی نہ رہ جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے نبی میں یہ خوبی تھی، تمہارے نبی میں یہ خوبی نہیں ہے، یہ نہ کہے۔ اس لیے آپ تمام انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا مجمع ہو جائیے، اکمل ہو جائیے، کامل ہو جائیے۔ آپ کیا کیجئے؟ کامل ہو جائیے، تاکہ کوئی آنے والے زمانے میں یہ نہ کہے کہ ہمارے نبی میں یہ خوبی تھی، تمہارے نبی میں یہ خوبی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہوں کہ اللہ تم اقتدا کر لیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء علیہ السلام، تاکہ آپ کے کیریکٹر میں، آپ کی سیرت میں کسی قسم کی کمی نہ رہے۔ اس لیے ہم جو مصرع پڑھتے ہیں، آنچ خوبا ہمارا رنگ تو تنہا دا، آنچ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا دا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حسن یوسف ید بیضا، موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا، حسن یوسف ید بیضا
اور کیا ہے جی جدے بیزا ہے جدے بیزا ہے جتنے انبیاء علیہ السلام میں جو جو خوبیاں ہیں وہ تمام کی تمام خوبیاں اللہ تبارک تعالیٰ نے آج خوبا ہمادارند تو تنہا دار. میں اپنے مواعظ میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رحمت کو، فضل کو، احسان کو اور اپنی قدرت کو، رحمت کو، فضل کو، احسان کو اور اپنی قدرت کو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں تقسیم کر دیا. اور جب ان کی تمام خوبیوں کو ایک جگہ جمع فرمایا تو ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق فرمائی. اس لیے کہا گیا آج خوباں ہما دارند، تو تمام انبیاء علیہ السلام میں خوبیاں ہیں اور وہ تمام خوبیاں آپ اکیلے نے اللہ تعالیٰ نے مجتمع فرما دیا ہے، جمع فرما دیا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں دین کی خدمت میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں لیتا ہوں. ان هو الا ذکریٰ للعالمین، یہ تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے یہ کتاب. اگرچہ تم اس پر ایمان لاؤ گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگرچہ ایمان نہیں لاؤ گے تو تم گمگشتہ راہ ہو جاؤ گے، حق کے راستے سے ہٹ جاؤ گے. آخری تتمے کے طور پر جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے اختتام پر میں جو صاحب روح البیان ہیں ان کا مختصر سا نوٹ لکھ کر آپ کو سمجھا دیتا ہوں. 5 منٹ باقی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ افضل الانبیاء کہتے ہیں. اب افضل الانبیاء کہنے سے کوئی وجہ تو ہونا چاہیے، اور پھر تمام انبیاء علیہ السلام میں آپ افضل کہہ رہے ہیں تو یہ آیت شریفہ دلیل ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت پر. خود اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت. صاحب تبیان القرآن کہتے ہیں کہ علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں. اور اس کی تقریر یہ ہے کہ صفات کمال اور خصال اشرف ان میں متفق ہیں. کمال، جمال، صفات تمام انبیاء علیہ السلام میں کیا ہے؟ متفرق، ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں. لیکن جیسا کہ مثال کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام نعمت پر بہت شکر کرنے والے تھے. ایوب علیہ السلام آزمائش پر شکر کرنے والے تھے. یوسف علیہ السلام صبر اور شکر کے جامع تھے. موسیٰ علیہ السلام کی قومی شریعت کے بانی اور غالب معجزات کے حامل تھے. زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام ان کے واقعات، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام زہد تقویٰ میں راسخ قدم تھے. زہد اور تقویٰ میں کیا تھے؟ اور حضرت اسماعیل پر صدق غالب تھا علیہ السلام، سچائی غالب. اور حضرت یونس علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت گڑ گڑا کر دعا کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ. اس سے معلوم ہوا کہ جن انبیاء علیہ السلام کا بیان یہاں ذکر ہوا ہے ان میں سے ہر ایک کا شرف، پوائنٹ ٹو بی ریممبر، ہر ایک کیوں آپ افضل الانبیاء کہتے ہیں، پوائنٹ یاد رکھیں. ہر ایک پر شرف اور فضیلت کی کوئی نہ کوئی ایک صفت غالب، فضیلت کی کوئی نہ کوئی ایک صفت غالب. پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ ان تمام انبیاء علیہ السلام کی اتباع کریں. گویا کہ اللہ نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ عبدیت میں اطاعت کی کل صفات جو ان انبیاء علیہ السلام میں متفرق طور پر پائی جاتی تھی، آپ تنہا ان صفات سے متصف ہو جائیں. آپ کو تمام کی تمام صفاتیں آ جانا چاہیے، آپ متصف ہو جائیے اور خصائل رفیہ، شمائل جمیلیہ کو اپنی ذات میں جمع کر لیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا تو یہ محال ہے کہ آپ ان صفات کمال کے حصول میں کوئی کوتاہی کریں. بس ثابت ہوا کہ شرف اور فضیلت کی یہ تمام صفات آپ کی ذات گرامی میں جمع ہو گئی ہیں.
اور جو کمال تمام انبیاء علیہ السلام میں متفرق تھا، الگ الگ تھا سب میں، وہ سب آپ کی ذات مبارکہ میں جمع کر دیے گئے۔ لہذا یہ کہنا واجب ہے کہ ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں، کیونکہ تمام صفات جو ہر نبی میں پائے گئے ہیں وہ تمام کے تمام صفات کو اللہ تعالیٰ ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں ارشاد فرمایا، آپ ان سے کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ ایمان لائیں گے، میں تبلیغ کا تو تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا، اگر کہ تم ایمان لاؤ گے تو تمہارے بھلائی کے لیے، تم دوزخ سے بچ جاؤ گے اور جنت میں چلے جاؤ گے۔ اگر مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر تم جہنم میں چلے جاؤ گے اور جنت سے جانے سے تم رہ جاؤ گے۔ یہ تمام پچھلے کئی ہفتوں سے ہم جو قصص الانبیاء سن رہے ہیں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا، اور یہ بھی بتانا تھا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام انبیاء علیہ السلام کی جو متفرق الگ الگ صفات ہیں، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی صفات کو مجتمع فرما دیا ہے، اور اس لیے آپ کی نبوت اور رسالت کو رہتی دنیا کا قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ایسا فرما دیا کہ اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ آپ کی رسالت ہے، آپ کی نبوت ہے، کوئی نبی اور کوئی رسول قیامت تک آنے والا نہیں ہے۔ اور آپ کی افضلیت، آپ کو کیوں افضل الانبیاء کہا گیا؟ اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ تمام انبیاء اپنی امتوں میں اپنے جغرافیکل ریجن میں آئے ہیں، اپنی ہی امت میں اور اپنے جغرافیکل ریجن میں آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا نہیں فرمایا کہ آپ مخصوص مسلمانوں کے نبی، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ قرآن نے کہا کہ آپ تمام کے تمام بنی نوع انسان کے لیے نبی بنا کر بھیجا، تمام بنی نوع انسان۔ اب جو بھی قیامت تک کافر، مشرک، عیسائی، یہودی، آتش پرست جو بھی پیدا ہوگا وہ کس کی امت قرار پائے گا؟ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دو امتیں ہوئی، ایک امت اجابت، دوسری امت دعوت۔ ہم امت اجابت ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے ایمان ہے، اور جو باقی کی تمام امت ہے وہ امت دعوت ہے۔ ہمارا کام یہ ہے بحیثیت امت اجابت ہم نے قبول کیا اسلام کو، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو امتیں اسٹل ناؤ دے آر امت دعوت میں ہیں انہوں ابھی، تو ان کو امت دعوت سے نکال کر ہم کیا کرنا ہے؟ امت اجابت میں لانا ہے۔ یہ کام چھوڑ کے ہم اپنوں میں پریشان۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تعطی بہا عنا حق العظیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ارحمنا وانت خیر الراحمین وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تعطی بہا عنا حق العظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔